أما بعد فيا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے قبیلوں کی شکل میں بنایا اور ایک دوسرے کا کے خاندان بنائے، یہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ بے شک قابل تکریم یعنی عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، جو سب سے زیادہ اللہ رسول اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا باخبر ہے۔ اس دنیا میں شروع سے دو طرح کا نظام چل رہا ہے۔ ایک نظام پستی کا ہے، ایک نظام بلندی کا ہے۔ پستی کا نظام جہالت سے آتا ہے۔ جب جہالت کا دورہ ہوتا ہے، علم کی روشنی، علم کی شمع روشن نہیں ہوتی ہے، تو جہالت اور پستی ایک ساتھ آتی ہے۔ اور جب کہیں علم آتا ہے تو بلندی بھی آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بلند کرتا ہے، اور جو ایمان کا علم رکھتے ہیں، رسول اللہ کا علم رکھتے ہیں، محبت کا علم رکھتے ہیں، وہ بلند درجہ پاتے ہیں۔ تو جب جب زمانے میں جہالت بڑھتی ہے، تب تب زمانہ پستی کی اور چلا جاتا ہے۔ دنیا کے انسان پستی کو بلندی سمجھنے لگتے ہیں، اور جب جب علم بڑھتا ہے تو دنیا کے انسان بلند ہوتے ہیں، قومیں بلند ہوتی ہیں، سوسائٹی بلند ہوتی ہے، اور بلندی حاصل کرتے کرتے پستی سے بچ کر نکل جاتی ہے۔ اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے نوازا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی گویا کہ وہ پستی سے نکلنے کا پہلا علاج تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے جائیے آپ کا رب نوازتا چلا جائے۔ چنانچہ آقا پر یہ پہلی وحی اتری، اور پھر اس امت کی بلندی کو مقدر کر دیا گیا، اور جو اس علم کے سائے میں آتا، جو اس سے آشنا ہو جاتا، وہ بلند ہو جاتا، وہ دنیا کی تنگیوں سے نکل کر آخرت کی وسعت کی طرف چلا جاتا، وہ مذاہب کے ظلم و ستم سے، سوسائٹی کے وہ معیار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے ہیں، سوسائٹی کے وہ اقدار جو انسانوں نے زبردستی اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، سوسائٹی کے وہ قید و بند جو انسان کے آزادی کے خلاف ہے، ان سے انسان بچتا چلا گیا، اور بلندی اتنا حاصل کیا کہ پورے دنیا میں جس ایمان پر اس کا یقین تھا، اس کا پرچم بلند ہوتا چلا گیا۔
پھر جب ایک دور آیا جب اس امت نے جہالت کے اور علم کے معنی کو بھلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جہالت کو نہیں سمجھا کہ جہالت کیا ہے، اس نے ایمان کو، اسلام کو بھی نہیں سمجھا. جہالت مختلف روح، مختلف شکل، مختلف لباس میں آ سکتی ہے. ایمان کا بھی ایک خاص روح اور ایک خاص روغن اور ایک خاص رنگ ہے. جہالت کبھی کتابوں سے بھی آ سکتی ہے. جہالت کبھی ایسی شکلوں سے آ سکتی ہے جو ظاہری طور پر نہیں لگتا ہے کہ یہ شخص جاہل ہے. تو جب اس امت کے افراد نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا، وہ علم کی ذمہ داری، وہ ایمان کی ذمہ داری، یقین کی ذمہ داری، اللہ رسول اللہ سے محبت کی ذمہ داری کو بھلا دیا، تو پستی ان کا مقدر بن گئی. تنزلی کے وہ شکار ہو گئے. ذلت و رسوائی ہر طرف سے ان کو نظر آنے لگی. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا وہی علاج ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ پستی میں تھے اور بلندی حاصل کیا، وہی علاج اس امت کے آخری افراد، وہی علاج قیامت تک آنے والے افراد کا ہے کہ اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، اپنی قوم و ملت کو اٹھانا ہے، اپنی سوسائٹی کو بلند کردار کا حامل بنانا ہے. تو علم کی جو روشنی آقا علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین سے پھیلاتے ہوئے پوری انسانیت کی کھیتی تک پہنچائی تھی، اس علم کو پھر سے عام کیا جائے اور جہالت سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور جہالت سے بچنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہم تمام کو پستی سے بچائے گا. تو وہ علم کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے جو اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تنہائی میں ہم کو دیکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو جلوت و خلوت میں یکساں ہمیں دیکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے لیے جینا اور مرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کا، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے زندگی گزارا جائے. نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا بھی جہالت ہے، روزوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا بھی جہالت ہے، ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا بھی جہالت ہے، ایمان و یقین کا شعلہ دل میں رکھے بغیر زندگی گزارنا بھی جہالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بہتر شریعت کو شادی بیاہ کے موقع سے چھوڑ کر شادی بیاہ رچانا بھی جہالت ہے، فضول خرچی کرنا بھی جہالت ہے. اور امت اس طرح کے حالات سے جوجھ رہی ہے، امت کو کیا تقاضا ہے، اس سے انحراف کر کے سرمستی و خرمستی کے ساتھ زندگی گزارنا بھی جہالت ہے، سستی اور کاہلی کے ساتھ شب و روز کے گھنٹوں منٹوں کو گزارنا بھی جہالت ہے، کچھ نہ کرنا، یوں ہی وقت کو جیب میں یا پھر کسی طرح سے ضائع کر دینا بھی جہالت ہے، اور عمل صالح نہ کرنا بھی جہالت ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف نمازوں روزوں کو اہتمام کر دینے کا نام ایمان ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جو وقت کو ضائع کر رہے ہیں وہ ایمان کا، اس سے ہمارے تعلق سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ شادیاں ہم جیسے بھی رچائیں ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے.
آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اتاری ہے، وہ اتنی مبارک شریعت ہے، اتنی بابرکت شریعت ہے، جس میں ہر وقت ہر لمحے کے لیے رہنمائی اور روشنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر النکاح، سب سے بہتر نکاح وہ ہے، اعظمھا برکتن، برکت کے اعتبار سے جو بڑھا ہوا ہے، فرمایا کہ جو خرچ کے اعتبار سے کم۔ اگر ہم اس علم کو چھوڑ کر شادیاں رچا رہے ہیں تو وہ بھی جہالت ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ صبح یوں اٹھنا ہے، صبح یوں دعائیں پڑھنا ہے، صبح میں یہ اعمال ہے، شام کے یہ کام ہے، اور مومن کا یہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے، اس سے بے توجہی کر کے زندگی گزارنا بھی جہالت ہے۔ تو جہالت کی صرف ایک ہی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانے وہ جاہل، پڑھ لکھ کر بھی جو عمل نہیں کر رہا ہے اسلام کی نگاہ میں جاہل۔ جان بوجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں، اس مناسبت میں، اس تقریب میں، اس موقع پر یہ عمل ہے، اور اس طرف توجہ نہ دے کر سوسائٹی کے جو معیار ہیں، جو اقدار ہیں، اور جو چال چلن رواج ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کر چلنا بھی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہالت جو جدید شکل میں ہے، فیشن کی شکل میں ہے، رواج کی شکل میں ہے، رسم کی شکل میں ہے، سوسائٹی کے غلط معیار اور اقدار کی شکل میں ہے، ان تمام کو سمجھنے اور اس سے بچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قابل قدر اور انسانوں کے لیے جو ایک گرا قدر تحفہ ہے آپ کی شریعت، اس پر ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔